یا رب اللہم کی صدائیں لگایا کرتا تھا، تو مانگا کرتا تھا، میں نے نہ تجھے وہ دیا نہ اس سے بہتر دیا، تیری ساری دعاؤں کو نیکیے بنا کے تیرے پلڑے میں رکھ دیا۔ میرے رب کے در کا منگتا خالی نہیں جاتا۔ یہ کہتا ہے بابا فرید کا منگتا خالی نہیں جاتا۔ اے صابری، جو مانگنا ہے مانگ لے، بابا فرید حاجت روا سب زمانے کے لیے ہے۔ سارے جہاں میں چرچا ہے بابا فرید کا، بابا فرید کا، سارے جہاں میں چرچا ہے بابا فرید کا، سارے جہاں میں چرچا ہے بابا فرید کا، خالی کبھی جاتا نہیں منگتا فرید کا، فرید کا صدقہ الہ دین کا دیتے ہیں گن شکر، صدقہ الہ دین کا دیتے ہیں گن شکر، قدم قدم پہ یا برید کر، بابا فرید حاجت روا سب زمانے کے لیے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بابا فرید پیدا نہیں ہوئے تھے پھر زمانے کو کون حاجت روائی کر رہا تھا؟ جب بابا فرید کا دادا ابا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، زمانے کی حاجت روائی کون کیا کرتا تھا؟ لوگوں، یہ شرک اکبر میں سب سے بڑا کہ انسان ان کو پکارے جو مر کر زمین کے اندر دفن ہو گئے، اس جہاں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ ترمذی میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے پکارنا عبادت ہے، آپ اپنی بیوی کو نہیں کہتے روٹی پکا کے دے، آپ نے نہیں پکارا، آپ بھی تو پکارتے ہو نا، بیگم جوتے لاؤ، بیگم کپڑے لاؤ، بیگم روٹی لاؤ۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے ہم نے کبھی بھی مرنے کے بعد بیوی کی قبر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہا روٹی پکا کے آ جا پھر لمبی پہ جی، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ وہ مر گئی جہاں چھوڑ گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور دے دے گا ہے۔ یہ پکارنا عبادت ہے اس کو جو ما فوق الاسباب، جو موجود نہیں ہے، سن نہیں رہا، اختیار اس کا نہیں ہے، اس جہاں سے رشتہ کٹ چکا ہے، وہ اگلے جہاں میں منتقل ہو چکا ہے۔ مگر افسوس آج کلمہ پڑھنے والا سمندر میں، خشکی میں، تری میں، تنگی میں، ہر حال میں کوئی پیر جیلانی کو پکار رہا ہے، کوئی بابا حجویری کو پکار رہا ہے، کوئی بابا بری سرکار کو پکار رہا ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ شرک کرنے والی یہ قوم مشرکین مکہ کے شرک سے ایک قدم آگے ہیں، پیچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ صرف تنگی میں اللہ کو پکار لیتے تھے اور آسانیوں میں بابوں کو پکارتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والا نہ آسانی میں اللہ کو پکارتا ہے اور نہ تنگی میں اللہ کو پکارتا ہے، وہ ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یاد کیجئے، جو شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے۔ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے۔ تجربہ کر لیجئے، کسی بڑے سے بڑے حضرت کی قبر پہ چلے جائیں، ہم پیر و فقیر کے منکر نہیں ہیں لوگوں، ہم بزرگوں کے گستاخ نہیں ہیں۔ کسی اللہ کے سچے ولی نے نہ اپنی قبر پکی بنانے کا حکم دیا ہے، نہ قبر پہ عرس لگانے کا حکم دیا ہے، نہ قبر کے اوپر قبے بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جتنا جرم ہو رہا ہے، یہ اولیاء اللہ اس کے مجرم نہیں ہے، اس کے مجرم وہ ہیں جنہوں نے پیٹ کا دھندا بنانے کے لیے یہ کام شروع کیا۔ اللہ کے سچے ولی تو توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزر گئے،
اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو ان کو پکارتا ہے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کی پکار کو سن نہیں سکتے. وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ بیچارے غافل ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے میری قبر پہ چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مرید نہیں آئی ہے، نذرانہ لے کر آیا ہے یا خالی ہاتھ آیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اس کا اس جہاں سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، وہ اگلے جہاں میں جا چکا ہے. نیک ہے تو رب کی جنتوں میں اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، برا ہے تب بھی ماجرا اس کا اللہ کے ساتھ ہے، وہ اس جہاں سے کٹ کر اگلے جہاں میں منتقل ہو چکا ہے. نیت اور ارادے میں شرک. اگر انسان اعمال کرتے ہوئے، نیکیے کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو سامنے نہ رکھے، بلکہ لوگوں کی رضا، لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کی ماتھوں کے بلوں کو دیکھنا. نماز پڑھ رہا ہے، اسے پتا ہے مدیر صاحب بھی ساتھ نماز پڑھ رہے تو بڑی لمبی چوڑی ماشاءاللہ نماز پڑھے گا تاکہ پتہ رہے بڑا حاجی لاکھ لاکھ ہے. ہاتھوں میں تسبیح لے کر گھومنے والے، یہ ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھائی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو انگلیوں پہ کر لیجئے. آپ جو پبلک کے سامنے پھینک رہے، باتیں بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی چل رہی ہے، کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اگر عبادت لوگوں کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے. کئی لوگ حج کر لینے کے فوراً بعد اپنے نام کے ساتھ فکس کر لیتے ہیں حاجی، دوسرا کر لیں تو الحاج. اگر ان کو آپ حاجی اللہ دیتا مثال کے طور پہ صرف اللہ دیتا کہو تو لڑنے لگ جائیں گے. تو انہوں نہیں پتا میں حج کر کے آیا، اللہ دیتا، حاجی اللہ دیتا، الحاج اللہ بخش. کیوں؟ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے الحاج کا سٹیکر ضروری ہے، آپ کی ووٹوں کا صحیح حقدار الحاج اللہ دیتا. اگر عبادت کا مقصود لوگوں کی رضامندی، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر یاد کیجئے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کو پسند کرتا ہے، اس کی زینت کو، اس دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہوتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں پہ بھرپور دے دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی، لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر انسان اللہ کی عبادت کا رزلٹ لوگوں سے لینا چاہے، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہے جو عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے عوام کو راضی کرے، اپنے جیسے انسانوں کو راضی کرے. اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھ کر اللہ اپنے عرش پہ مسکراتا ہے جیسے اللہ کی ذات اور اس کی شان کے لائق ہے. کون سا شخص قافلے والوں کے ساتھ سفر کر رہا، قافلہ رکتا ہے، یہ بھی بستر میں لیٹ جاتا ہے، قافلے والے بھی بستر میں لیٹ جاتے ہیں، اور جب یہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ سارے سو گئے ہیں، اب مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، چپکے سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ سوار ہو جاتا ہے. اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے عرش پہ مسکراتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ اللہ کو راضی کرنے والا، اس کا چرچا آسمانوں پہ ہوتا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جبرائیل کو خبر کرتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے. ہر فرشتہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے. مرضی اپنی اپنی ہے، چندہ دے کر مسجد میں اعلان کروا لیجئے، آپ کی مرضی ہے. عبادت کر کے آسمانوں میں اعلان کروا لیجئے، آپ کی مرضی ہے. اگر کوئی عبادت سے اپنے جیسوں کو راضی کر کے ان کا قرب حاصل کرتا ہے تو یہ ارادے میں شرک ہے. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے. وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا، اس کی قیمت نہیں لگے گی. مالک فرمائے گا تم نے یہ کام کیے جن کے لیے کیے، ان سے جا کر اپنے بدلے لے لو، ان سے جا کر اس کا رزلٹ لے لو. اطاعت میں شرک کی ایک اور بڑی قسم کہ حرام اور حلال مقرر کرنے کے اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اگر کوئی شخص یہ حق پیروں کو دے دے، فقیروں کو دے دے، بزرگوں کو دے دے، حکمرانوں کو دے دے، قانون ساز اسمبلیوں کو دے دے کہ جو چاہیں کریں، 2 رکعت نماز ہے راجو حال امام دوہی میرا اللہ اکبر، جو بابا جی نے کہہ دیا مجھ میں ہمت اس کو بدلنے کی نہیں ہے، بس یہ جو چاہے حلال کر دیں، جو چاہے حرام کر دیں.
تو یہ اللہ کی اطاعت میں